اللہ جزائے خیر دے. امان اللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے, اگر بیٹھے ہیں میں کہوں گا کھڑے ہو جائیں, سب ان کے لیے تالیاں بجائیں. امان اللہ بھائی یہ وہ مرد مجاہد ہے جی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وسیم تشریف رکھے ہیں امان اللہ بھائی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وسیم بھائی نے جو ہے نا کمال یہ کیا کہ دن رات کام کیا. وہ جو میرا راتوں کا کام کرنا تھا اس میں سب سے پہلا مجاہد یہ بندہ تھا. ان کی کہہ رہی تھی میرے پاس, یہ ڈرائیو کرتے تھے اس کو, اور میں وہ کہتے ہیں کہ بتایا نہ کریں, لیکن میں کہتا ہوں کہ نیکی کی تشہیر اور نیکی کی ترغیب میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہاں نیگیٹیوٹی کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے اور بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے, وہاں میرے خیال میں نیکیاں بھی اب ہمیں ترغیب کے لیے بتانے کی ضرورت ہے. عزت نفس مجروح ہونی چاہیے, لیکن نیکی اپنی جو ہے وہ آپ اس طریقے سے اس سوچ کے تحت کہ یار دوسرے بھی اس میں آگے آئیں. ایک بندہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کرتا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے اور اس کو ملینز ویوز بھی مل جاتے ہیں, اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کوئی ڈالے تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ فتوے جھاڑنے کے لیے دانشور بھی کچھ کٹھے ہو جاتے ہیں. خیر ان کی بات ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا. تو یہ امان اللہ بھائی جب ہم نے چوتھا یا پانچواں دن تھا میرے خیال میں رات کا بنایا نا. اچھا رات کا کیسے بنایا, ذہن میں کچھ چیزیں ایسے آتی ہیں. میں نے جب دیکھا نا کہ روڈ کے اوپر آپ ماشاءاللہ یہاں ویسے سارے ہی مجاہدین موجود ہیں, سلمان بھائی بیٹھے ہیں, یہ خود ان دنوں میں روڈ پہ ہی کام کر رہے تھے, فرحان بھائی ہیں, خرم مستوئی بھائی ہیں, ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ ویسے ہی پیچھے رہ کے جو ہے نا سب کو چلانے والوں میں شمار ہوتے ہیں. تو لودھی صاحب ہیں, عمران لودھی صاحب, یہ خود ہی ماشاءاللہ ایمبیسڈر آف ڈی جی خان لگے ہوئے تھے. تو مطلب سب کو ہی پتہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ دیکھ کے جو ہے نا بندے کو یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے نیند جو ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں بڑی مشکل ہو جاتی تھی. میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ میں ان حالات کو دیکھ کے میں کم از کم چین کی نیند سو پاتا. اور فیضان اجاز جتوئی صاحب اور ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں مانور باجی, یہ جھوکا تھی سن آباد ول, یہی جملہ ہے نا جی, ایگزیکٹ غلطی تو نہیں کہہ رہا, کہ ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے وہ اچھا خاصا مانور باجی کا جو ہے وہ ایک ٹاپ کلاس کا بزنس کپڑوں کا زیب تن کے نام سے انہوں نے اپنا وہ چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب نے اپنی ڈیوٹیاں قربان کی اور انہوں نے بھی وہ کمال کا کام کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ابھی تک کنسٹرکشن کے سلسلے میں ابھی تک جو وہ پروجیکٹ ہے ان کا وہ ابھی تک چل رہا ہے. میرے خیال میں 100 کے قریب تو ہونے والے ہوں گے گھر, 130 ماشاءاللہ. مطلب سارے مجاہدین ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا اللہ جزائے خیر دے. تو رات کو میں نے دیکھا کہ یار جب سامان پڑا ہے گودام میں, سامان جب رات کو گودام میں پڑا ہے تو رات کو گاڑی کیوں نہیں نکلتی؟ زیادتی ہے. ہمارے پاس تو سامان آیا پہنچانے کے لیے, وہ جو رات کو بغیر دوپٹوں کے مائیں اور بہنیں سڑکوں کے اوپر تھیں, ساری رات بارش ہوتی تھی, ساری رات بارش, 24 گھنٹے بارش ہو رہی تھی. اچھا کھانے کا نہیں پتا تھا, بچوں کے پاس دودھ نہیں تھا, جانور لوگوں کے پانی کے ساتھ بہہ گئے تھے, جو کچھ باقی تھے کسی کے پاس تو چارہ نہیں تھا, وہ دودھ ہی نہیں دے رہے تھے. تو ان حالات میں نے کہا یار سامان پڑا ہے اور ہم رات کو مہم نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. یہ نہ روز معاشر حساب بڑا سخت والا ہو جائے کہ وہاں سڑک کے اوپر میرے جو ہے نا لوگ میرے بندے پڑے ہوئے تھے, تمہارے پاس سامان بھی میں نے بھجوایا ہوا تھا اور تم مزے کی نیند سو رہے تھے. میں نے جب نکالی نا پہلے دن میں نے ایک بندے کے ساتھ گیا, اس بندے نے جی 11:30 بجے سے زیادہ مجھے فیلڈ میں ٹکنے نہیں دیا. میں نے اس کو پیسوں کا بھی کہا, سب کچھ کو نہیں جی نہیں, بڑا مطلب مشکل کر دیا. خیر میں نے کہا اللہ وارث ہے, آج کا شاید مقدر نہیں تھا. اگلے دن قدرتی طور پہ امان اللہ سے رابطہ ہو گیا, اس کے ساتھ 1-2 دن گزارے. پھر میں نے سوچا اب دوبارہ رات والی کمپین سٹارٹ کرتا ہوں. امان اللہ کو بلایا میں نے, امان اللہ کو کہا کہ یار یہ سارا دن فیلڈ کر کے آیا, مغرب کے بعد پھر میں نے کہا کہ یار آج ہم نے پوری رات لگانی ہے. امان اللہ کو کہا, پکے پکائے کھانے کا بھی ہم نے انتظام کروا لیا. اس نے کہا وسیم بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس بندے نے رات کو ہم مغرب کے بعد نکلے ہیں گھر سے, فاضل پور پوری سڑک کی ہم نے, صبح کے 4 بج گئے, صبح کے 4. ایک خیمے پہ ہم رک کے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے کھانا نہیں کھایا, کوئی بچہ جس نے دودھ نہ پیا ہو. 4 بجے ہم فاضل پور پہنچے ہیں سارے خیمے بھگتانے کے بعد. پھر اس نے کہا امان اللہ کو, میں نے کہا یار میں یہ سوچ رہا ہوں صبح تو ہونے والی ہے, تو یہاں 1 گھنٹہ اور انتظار کرتے ہیں, کوئی یہاں بیکری یا دکان کھل جائے تو یہیں سے ناشتے کا سامان لے کے جاتے ہوئے ناشتے کا سامان دیتے ہوئے چلتے ہیں. کہنے لگا وسیم بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ
وہ کیا ہم نے. واپس ہم صبح یہاں 9 بجے آئے, رات کو 7 بجے کے 6:30 کے نکلے ہوئے, صبح 9 بجے واپس آئے. اچھا مزے کی بات, لوڈنگ بھی خود کرتا تھا, ان لوڈ بھی خود کرتا تھا, تقسیم بھی خود کرتا تھا, ترتیب بھی خود لگاتا تھا, ڈرائیور بھی خود تھا. اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ میرا طے ہوا تھا 2000 روپیہ دن کا. وہ پہلے دن جب اس نے 24 گھنٹے میرے ساتھ کام کیا اور میں نے اس کو نکال کے دیے 4000. میں نے کہا یہ, اس نے کہا وسیم بھائی یہ کیوں 2000 بنتے؟ میں نے کہا وہ تو ایک دن کا ہے نا, 26 گھنٹے 27 گھنٹے ہونے والے ہیں. اس بندے نے مجھے 2000 روپے واپس دے کے کہا وسیم بھائی وہ جو ٹائم میں نے لگایا ہے اپنے لیے لگایا ہے. سامنے بیٹھا ہوا, میں نے وہ جو ٹائم لگایا ہے وہ اپنے لیے لگایا ہے. اور وسیم بھائی میں سوچتا ہوں کہ کاش میرے پاس کوئی دوسرا ذریعہ ہوتا, میں یہ 2000 بھی نہ لیتا, میں یہ 2000 بھی نہ لیتا. اچھا اس کے بعد پورے 54 دن تک یہ بندہ کمپین پہ رہا. میں یہاں سے KPK چلا گیا, پھر سندھ چلا گیا, پھر بلوچستان چلا گیا, یہ پرماننٹ. پھر ابو کے ساتھ رہا, ابو نے فیلڈ ساری جنوبی پنجاب چھوڑا نہیں تھا, جنوبی پنجاب کو ابو لیڈ کرتے رہے. فہد یہاں موجود رہا, امان اللہ اس دنوں کرتا رہا. اس پوری کمپین میں اس نے مجھ سے ڈبل چارجز نہیں لیے, وہی 2000 لیے. اور ان دنوں بارش میں اور سڑک پہ جس طریقے سے گاڑی چلتی تھی, میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ 2000 روپے روزانہ اس کی گاڑی کا خرچہ تھا, صرف گاڑی پہ لگتا تھا. اچھا مزے کی پھر بات دیکھیں, اس نے قربانی دی, اللہ ایسے تمام نوجوانوں کو جزائے خیر دے, اس نے تو قربانی دی. ابھی کچھ دن پہلے اس کے ساتھ پھر میں ملتان گیا, جب ہم نے اپنا پک اپ لیا پلیٹ فارم کا, تو میں اس کے ساتھ ملتان جا رہا تھا. راستے میں یہ بتا رہا ہے, دوسرے استاد بچو تھا کوئی اس کے ساتھ, اسے کہتا ہے میں وسیم بھائی کے پاس آیا نا استاد صاحب میرے حالات اتنے خراب تھے جس کی کوئی حد نہیں. میں ان کے ساتھ لگا رہا, کہتے قدرتی بات ہے جتنے وسیم بھائی سے لیتا تھا وہ میری گاڑی پہ لگ جاتے تھے. کہتے مجھے نہیں سمجھ آیا, میرا کام تو ڈرائیونگ تھا, لیکن اس 2.5 مہینے میں 3 مہینے میں کہتے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان 4-5 جگہوں سے بے انتہا رزق دیا ہے جو میری فیلڈ ہی نہیں تھی. کہتے یار میرے حالات اچھے ہو گئے. تو اصل میں یہ وہی پھر بات آ جاتی ہے اشفاق صاحب والی کہ آسانیاں تقسیم کیجئے, آسانیاں ہی پلٹ کر واپس ملیں گی. تو یہ سفر آسانیاں تقسیم کرنے کا سفر ہے, جس میں لوگ آتے جائیں گے, کارواں چلتا رہے گا. کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, کچھ آگے چلے جائیں گے, کچھ دنیا میں نہیں رہیں گے. بس میری خواہش ایک ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کلزم ہے نا وہ برقرار رہے, کلزم برقرار رہے. قطرے آئیں گے, قطرے نکلیں گے, کلزم اپنی جگہ پر کھڑا رہے. منزل جو ہے وہ وہی رہنی چاہیے. مقاصد جو ہیں جن بنیادوں پہ اس کو کھڑا کیا ہے وہی رہے. سفر تبدیل ہوتے رہیں گے, مسافر بھی تبدیل ہوتے رہیں گے. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قطرہ قطرہ کلزم کا پلیٹ فارم ہے اس میں اسی طرح کے نوجوان آتے رہیں. آپ یقین کریں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے, کوئی بہت اچھا تقرر ہے, کوئی جو ہے وہ ماشاءاللہ انعام یافتہ جو ہے تقریر کے مقابلے کسی نے جیتے ہوئے ہیں, کوئی اپنا بزنس کرنے والا ہے. اور یہ سارے کام کاج چھوڑ کے ایک سے بڑھ کے ایک, آگے سے آگے, ان میں کوئی آپ